شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. تین ایسے کام جس کے کرنے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. فضائل اعمال کی سیریز کے حوالے سے ہم آپ کو فضیلت والے اعمال سے آگاہی کر رہے ہیں. تو آج تین مختصر ایسے کام بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں عام اور چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کام کرنے والوں کو جنت کی ضمانت دی ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلا کام حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں. کہہ کون رہے ہیں؟ زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ خاتم النبیین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں. کس چیز کی؟ جنت کی ضمانت. فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دے، اور رمضان مبارک میں یہ سنہری موقع ہے اس کام سے جو ہے انسان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، کاروباری معاملات میں، دکان پر 100 معاملات ہو جاتے ہیں، تو آپ روزے کی حالت میں تو آپ اسے کہ بھائی میں تجھ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، میں حق پر ہوں، میں پھر بھی تجھے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں روزے دار ہوں. انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے کی حالت میں تجھ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، لڑائی کو ختم کر دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مذاق کرتے وقت بھی جھوٹ کو چھوڑ دے. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جھوٹ، جی میں نے تو مذاق کیا تھا، ابھی آگے جا کے اپریل فول بھی آنے والا ہے، لوگ جو ہے غلط افواہیں، اس دن جھوٹ بولنا، جھوٹ کا دن. بھئی شریعت نے جہاں پابندی لگا دی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی ایسے شخص پر لعنت ہے، تو ہم جو ہے وہ مذاق ہو یا ریئل میں ہو، جیسے مرضی ہو، یہ شخص لانتی 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 بنتا جاتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے. کاروبار میں جھوٹ، دکان پر جھوٹ، آفس میں جھوٹ، جو ہے سکول میں جھوٹ، کالج اور یونیورسٹی میں جھوٹ کو اتنا جو ہے وہ نمایاں کر کے، گناہ کا نام تبدیل کر کے جو ہے وہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. نہیں میں نے تو مذاق کیا تھا، آج تو اپریل فول ڈے ہے تو آج جھوٹ بولنا جا سکتا ہے. بھئی شریعت نے جب پابندی لگا دی ہے اس چیز پر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کے ایسے شخص پر لعنتیں ہیں، تو پھر برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس گھر میں خیر و برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس دکان، اس کاروبار میں برکت کیسے ہو سکتی ہے جہاں جو ہے وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ چیز لینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، چیز دینے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، کاروبار جو ہے وہ سجانے والا، دکانیں کھولنے والا، ہر چیز میں معاشرے میں جھوٹ آ گیا ہے. تو جھوٹ سے نحوست تو ہوگی، پھر جو وہ جھوٹ سے کمائی جو ہے وہ حلال کی تو نہیں ہوگی، وہ پھر بیماریوں کا باعث تو بنے گی. جی بچے بیمار رہتے ہیں، ڈپریشن کا کوئی حل بتا دے، شوگر بہت بڑھ گئی ہے، بلڈ شوٹ کر جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی. سمجھ کیسے آئے جب اپنی زندگی میں، اپنے خون میں آپ لوگوں نے جھوٹ کو شامل کر دیا ہے. اللہ کی لعنت اور پھٹکار ایسے شخص پر ہوتی ہے، تو دنیا میں اس کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تیسرا کام جس شخص کا اخلاق اچھا ہو، اس کی گفتگو اچھی ہو، اس کا جو ہے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت دی ہے، اس کو بھی جنت کی ضمانت دی ہے. ہمارے معاشرے میں گفتگو، پھول گرتے ہیں منہ سے باہر، لیکن جو ہی گھر میں آتا ہے دجال اور سب سے بڑا ظالم انسان بن جاتا ہے. گھر میں آتے ہی
جو ہے وہ سب سے بڑا حکمران یہ بن جاتا ہے، ظلم و تشدد اور طرح طرح کی گالیاں اور گلوچ بیوی اور بچوں کو، والدین کو نعوذ باللہ ایسے ایسے برے القابات سے بولا جاتا ہے کہ کان جو ہے وہ ایسے کلمات سن نہیں سکتے، اتنے نازیبا کلمات والدین پر کسے جاتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھا اخلاق کو اپناتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ باہر آپ کے پھول برسانے کا، باہر آپ کو خوشیاں بانٹنے کا جو ہے وہ اتنا فائدہ نہیں ہے جب آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ خوشیاں نہ بانٹیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین صدقہ جو ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اچھا آدمی وہی ہے جو گھر میں بھی اچھا ہو، جو باہر بھی اچھا ہو، جس کا ظاہر اور باہر دونوں، ظاہر اور باطن دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہوں، ان میں ملاوٹ نہ ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 کام کرنے والوں کو جو ہے وہ جنت کی ضمانت دی ہے۔ رمضان میں یہ سنہری موقع ہے کہ آپ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ سے اوائڈ کریں، جھوٹ کو چھوڑ سکتے ہیں، اور اچھی گفتگو کے ساتھ روزے کی حالت میں سب سے اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے سب کے ساتھ ملیں، حسن سلوک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ تو اس کام کرنے سے جب آپ پورا رمضان میں یہ کام کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کی یہ عادت بن جائے گی، رمضان کے بعد بھی آپ کی یہ روٹین رہے گی۔ تو جنت کی بشارت ان 3 کام کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى